وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو معجزات دیے ہیں وہ ان کے زمانے کی ضرورت کے مطابق عطا فرمائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں تشریف لائے ہیں وہ علاقہ سرسبز و شاداب نہیں ہے، بنجر وہاں پہاڑ ہیں، گرم اور ریتلے میدان ہیں، پتھریلی زمین، پانی کی بہتات نہیں ہے۔ اس پورے خطے میں اگر قدرتی طور پر پانی کوئی میٹھا ہے تو وہ زمزم ہے، اس کے علاوہ پانی انہوں نے سمندر سے میٹھا کرنا ہے اور پھر اس کو قابل استعمال بنانا ہے، اس لیے وہاں پانی پیٹرول سے بھی مہنگا ہے، کیونکہ اس کڑوے پانی کو میٹھا کرنے کے لیے اور قابل شرب پینے کے قابل بنانے کے لیے ان کو پیٹرول پر جتنا خرچہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس علاقے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو صفات عطا فرمائی ہیں، ان صفات میں سے ایک تو ان کا غضب کا حافظہ تھا، دوسرے نمبر پر قدرتی طور پر ان میں فصاحت و بلاغت تھی، شعر کہنا اور عجیب و غریب نثر کلام کرنا یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ آپ یہ سمجھیں کہ بچہ بچہ ان کا شاعر تھا، اس لیے باقاعدہ وہاں میلے لگا کرتے تھے اور مشاعرے ہوتے تھے اور دائیں بائیں سے شعراء اکٹھے ہوتے اور قصیدے پڑھتے اور مختلف اشعار لاتے، اس کے باقاعدہ مقابلے ہوتے۔ تو الفاظ ان کے ایسے تھے جیسے غلام ہوں، ایسے الفاظ وہ مسجع کلام مقفع کلام کیا کرتے تھے۔ ہم نے تو شاعری پڑھی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ پورا قصیدہ ان کا ایسا ہے کہ آپ شروع سے پڑھیں اخیر تک، اگر اس قصیدے کو سارے کو الٹا کر دیں، یعنی اینڈ سے الٹے الفاظ پڑھنے لگ جائیں تو وہ بالکل ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ شروع سے آپ نے سیدھا قصیدہ پڑھا، ایسے عجیب و غریب اشعار۔ ان کے مابین اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت جو پیدا ہی یتیم ہوئے، 6 سال کے تھے، والدہ کا سایہ سر سے ہٹ گیا، اس علاقے کے اندر کوئی یونیورسٹی کالج سکول نہیں تھا، اور ہوتا بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کے سامنے بیٹھ کر زانوئے تلمس طے نہیں کیے، شاگرد نہیں بنے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کسی انسان کا شاگرد نہیں بنایا، براہ راست اپنا شاگرد بنایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تو بیچ میں واسطہ تھے، براہ راست اللہ کی طرف سے کلام اترا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیکھا۔ نبوت سے اعلان نبوت سے پہلے 2 سفر ہیں شام کے، جن میں چند دن آپ علیہ السلام شام ٹھہرے ہیں اور وہاں بھی کسی سے کچھ سیکھنا ثابت نہیں ہے۔ جب 40 سال کی عمر ہوتی ہے تو اچانک سے آپ ایسا خوبصورت کلام کرنے لگ جاتے ہیں کہ عرب حیران ہو جاتے ہیں اس کلام کو سن کر، اور قرآن خود چیلنج کرتا ہے، تحدی کرتا ہے کہ تم ایسا بنا کر دکھاؤ، تو وہ بنا نہیں سکتے۔ شروع میں تو وہ کیا کرتے ہیں، مار پیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مارو ان کو، ڈراؤ تاکہ یہ ایسا کہنا سننا اور کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں۔ جب یہ حربہ ناکام ہوا تو عتبہ ابن ربیعہ وہ
لالچ دینے کے لیے، منت ترلے اور سماجت کے لیے حاضر ہوا، کہتا ہے کہ جی آپ خزانے چاہیں تو وہ دے دیں، سرداری چاہیں تو سردار مان لیں، عرب کی خوبصورت عورتیں چاہیں تو وہ لا دیں، لیکن آپ یہ دعوت چھوڑ دیں۔ جب وہ بھی کارگر نہ ہوا تو پھر میدان جنگ کے اندر آ گئے، لڑنے لگ گئے۔ بھائی اتنی مار پیٹ، اتنی منت سماجت، اتنی لڑائیاں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن نے جو ایک سادی سی بات کی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر ہمارے بندے پر یہ نازل ہوئے کلام کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے تو بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی صورت بنا کر دکھاؤ۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکتے تو پھر سمجھ جاؤ نا کہ یہ رب کا کلام ہے۔ ابتدائی دور تھا تو یہ عرب اکٹھے ہوئے، قریش سوچنے لگے کہ ابھی تو موسم حج آ رہا ہے، تو جاج پوری دنیا سے آئیں گے، جب یہ آپ علیہ السلام کا کلام سنیں گے تو گرویدہ ہو جائیں گے، کیسے بند باندھیں؟ مشاورت ہوئی، ولید بن مغیرہ ان میں سے سب سے بڑی عمر کے تھے اور شاعر تھے، ان کے پاس سارے اکٹھے ہوئے کہ جی آپ کوئی رائے دیں کہ کیا کریں۔ وہ کہنے لگے کہ پہلے آپ لوگ اپنے آئیڈیاز شیئر کرو نا، آپ لوگ کیا کہتے ہو، آپ لوگ کیا سمجھتے ہو کہ کیا کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا جی ہمیں یہ مشہور کر دینا چاہیے کہ یہ شاعر ہیں، ان کی بات نہ سنو۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ میں بھی شاعر ہوں اور میں نے بھی شعراء کے کلام کو سنا ہے، ان کی گفتگو تو شاعرانہ کلام نہیں، جی آپ کی بات چلے گی نہیں، لوگ سنیں گے تو ان کو یہ شاعر جیسا کلام نہیں لگے گا، تم جھوٹے کہلاؤ گے، کوئی اور بات کرو۔ دوسروں نے کہا کہ جی ہم یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ کاہن ہے، یعنی جو جنوں سے باتیں سن کر پھر جھوٹ سچ بیچ میں ملا کر لوگوں کو بتاتے تھے، کاہن۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ تم نے بھی کاہنوں کا کلام سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، وہ نری بکواسات ہوتی ہیں، 100 میں سے 1 سچ ہوتا ہے، 99 جھوٹ ہوتے ہیں، ان کی تو ساری باتیں سچی ہیں، کیسے کاہن کہو گے؟ جب لوگ ان کی بات سنیں گے کاہنوں جیسی بات نہیں ہوگی تو تم جھوٹے کہلاؤ گے۔ پھر ایک نے کہا کہ جی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جی وہ مجنون ہیں، پاگل ہیں، دیوانے ہیں، تو اس نے کہا کہ کمال ہو گئی، مجنونوں کا، پاگلوں کا کلام تم نے بھی سنا ہے، وہ میری بکواسات ہوتی ہیں، ناقابل فہم چیزیں ہوتی ہیں، ان کا فصیح و بلیغ کا نام ہے، تو کیسے یہ بات چلے گی، تم جھوٹے کہلاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا پھر آپ ہی کچھ بتائیں۔ تو کافی سوچ کر غور و فکر کہنے لگا کہ میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ان کو ساحر، جادوگر کہہ دو، کہ ان کے کلام میں ایسا جادو ہے جو سنتا ہے اس کے اوپر جادو چل جاتا ہے، لہذا ان کی بات نہ سننا۔ پھر کہنے لگا کہ اے قریش، ایک بات بتاؤں، میں نے شاعروں کا بھی کلام سنا، کاہنوں کا بھی سنا، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام کرتے ہیں نہ وہ شعر ہے نہ وہ کہانت ہے، اس میں تو عجیب ہی طرح کی حلاوت اور مٹھاس ہے اور عجیب ہی تاثیر مانا۔ اور یہ کوئی ایک آدھا مشرک نہیں تھا کہ جو مانتا تھا۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ عرب کے اندر ایک نوجوان ہے جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، تو میں نے اپنے بھائی کو جو شاعر تھا انیس، ان کو بھیجا، تو کچھ دن وہاں رہے، کچھ دن رہنے کے بعد وہ واپس آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میں بھی شاعر ہوں، میں نے بھی اشعار سنے ہیں لوگوں کے، وہ کلام عجیب ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کلام کرنے والے سچے ہیں، ان کی بات سچی ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ پھر میں خود مکہ آیا اور 30 دن میں مکہ اس طرح ٹھہرا رہا کہ میرے پیٹ میں سوائے زمزم کے اور کچھ نہیں گیا، 30 دن میں نے زمزم پہ گزارا، اور میں نے اس کلام کی تحقیق کی، اس کو سنا،
تو مجھے یہ لگا کہ یہ کلام انسانوں کا کلام نہیں ہے، یہ تو ما فوق البشریت یا ما فوق الفطرت یہ کلام ہے، یہ کسی اور ہستی کا کلام ہے جو ان کے اوپر اتارا گیا۔ مطلب یہ وہ ساری شہادتیں ہیں جو آئی ہیں۔ پھر دیکھیں جیسے کہ کل کے درس میں گزرا کہ قرآن نے ایک واضح سی بات کی، اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، آخر ایک فرد ہی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یتیم ہے اور امی ہے، تو تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، فصیح اور بلیغ اور شعراء اور ادباء اور سارے اکٹھے ہو کر کوشش کرو، زور لگاؤ، ایک صورت بنا لو، ہم آپ کی بات مان لیں گے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں۔ اور پھر نہیں ہو سکا۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ اس لیے کہ قرآن نے مستقبل کے واقعات کی خبریں دیں۔ ظاہری بات ہے وہ جو مستقبل کو جانتا ہے وہی دے سکتا ہے خبریں، ہم تو نہیں مستقبل کو، انسان تو نہیں جانتے۔ پھر قرآن نے پہلے مذاہب کی تاریخی واقعات کو بیان کیا ہے، اور اہل کتاب اس وقت بھی موجود تھے، اب بھی موجود ہیں، انہوں نے ان تاریخی واقعات کو جھٹلایا نہیں ہے۔ پھر بہت سارے سوالات کیے گئے، اور وہ یہ لوگ کہتے تھے کہ اس سوال کا جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ تھے بعض سوالات میڈیکل سائنس سے متعلق تھے، اور اس زمانے میں میڈیکل سائنس کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ انسان کی پیدائش کے مراحل قرآن میں بڑی تفصیل سے ذکر کر، انہوں نے کہا کہ ان سوالوں کے جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، نبی ہی دے سکتے۔ اور اسی طرح بہت ساری باتیں قرآن میں ایسی ہیں کہ ان کے دل میں جو تھی قرآن نے وہ بیان کی۔ بہت ساری باتیں قرآن میں ایسی ہیں کہ انہوں نے جو سوال کیا قرآن نے اس کا جواب دیا۔ قرآن کو آپ دیکھیں، ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، آپ بھی بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، دل بھرا ہے، دل اکتایا ہے۔ آپ کتنی بھی اچھی کہانی اسٹوری دیکھ لیں، ایک دفعہ پڑھیں گے، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 10 دفعہ پڑھ لیں، ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور ہر دفعہ اگر آپ توجہ سے پڑھیں سنیں تو ایک الگ ہی لذت، ایک الگ ہی مزہ، ہر دفعہ قرآن پڑھے تو ایک الگ لذت۔ یہ کیا ہے؟ کائنات کی صداقتیں اور حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کر کے اپنے اس قرآن میں سمو دی، قرآن میں اکٹھی کر دی، اور ایسے خوبصورت الفاظ کا چناؤ ہے، جتنا بھی بے سورہ آدمی اس کو پڑھے تو اس کا سر بننے لگ جاتا، اس کو مزہ آنے لگ جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی بات فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے، کسی کے ذمے نہیں لگاتے، یہ ہمارے ذمے ہے، ہم خود کریں گے۔ اور تاریخ انسانی گواہ ہے، کتنی کوششیں کی گئی، ٹل لگایا گیا کہ قرآن کو بدلیں، قرآن کو مٹائیں اور ختم کریں۔ وہ قوتیں تو ختم ہو گئیں، وہ لوگ تو مٹ گئے، لیکن نہ قرآن مٹا نہ اہل قرآن مٹے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو قرآن یاد ہو جاتا ہے۔ اور ایک میں نے واقعہ ایسا سنا، بلکہ ویڈیو تھی کسی علاقے کی، یا آپ کی KPK کے علاقے کی ایک ویڈیو تھی، ایک نوجوان ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بچپن سے اب تک نہیں بولا، یہ ماں بھی نہیں بولا، یہ ابا بھی نہیں بولا، لیکن اس کو قرآن پڑھنے بٹھایا تو قرآن پڑھنے لگ گیا، اس کی باقاعدہ تلاوت انہوں نے سنائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارا قرآن پڑھتا ہے، الف لام میم سے الناس تک، نہیں بولتا تو نہ ابا بولتا ہے، نہ اماں بولتا ہے، نہ چاچو بولتا ہے، کوئی لفظ نہیں بولتا دنیا کا، قرآن سارا پڑھ لیتا۔ عجیب یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ تو اس لیے قرآن کی مثل وہ نہیں لا سکتا۔ قرآن نے دعویٰ بھی کیا اور انہوں نے کوشش بھی کی، لیکن انہوں نے کہا کہ جو بنایا ہے نا سال بھر لگا کر یہ پیش کریں گے تو اپنی بے عزتی ہوگی، کہ قرآن کے مقابلے میں ایسی بےہودہ کلمات تم لوگ لائے ہو پیش کرنے کے لیے، کس منہ سے پیش کرو گے؟ سبحان اللہ۔ تو قرآن زندہ معجزہ ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ کوئی نسبت، کوئی تھوڑا سا تعلق اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ تو یہ آیات ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے۔ ایمان لانا کافی نہیں ہے، اچھی عمل لازمی ہے ساتھ۔ ان لہم، اس بات کی کہ ان کے لیے جنات، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا منہا، جب بھی وہاں سے ان کو رزق دیا جائے گا، من ثمرۃ، پھلوں کا رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے بھی ہمیں اس طرح کا رزق ملا تھا۔ یا تو جنت میں ہی ایسا ہوگا کہ اس سے ملتا جلتا پھل انہیں پہلے بھی دیا جائے گا، وہ کھائیں گے، اور بعد میں بھی دیا جائے گا، اور یہ بھی ایک خوش طبی کا انداز ہوگا کہ پھلوں کی شکلیں ملتی جلتی ہوں گی، لیکن ہر پھل کا ذائقہ اور ٹیسٹ بالکل جدا ہوگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم جو پھل کھاتے ہیں ان سے ملتے جلتے پھل جنت میں ہوں گے، لیکن ظاہر بات ہے وہاں ان کا ذائقہ ہر لقمے کا مختلف ہوگا، اور ہماری زبان تو ایک پھل کا ایک ہی ذائقہ چیک کرتی ہے نا، تو وہاں تو ہر پھل میں پتہ نہیں 70 ذائقے ہوں گے۔ جو زبان کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت بھی دے دیں گے کہ وہ ایک ہی لمحے میں سارے ذائقوں کو وہ سمجھے گی اور ان کو جذب کرے گی، اور کہیں گے وہ اتو بھی متشابہہ، اور ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، مشابہ ایک دوسرے کے پھل دیے جائیں گے، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کو وہاں باغات میں ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ملیں گی۔ پاکیزہ یعنی جسمانی جو انسان کی گندگیاں ہوتی ہیں ان تمام سے بھی وہ پاکیزہ ہوں گی، اور اخلاقی گندگیوں سے بھی پاکیزہ ہوں گی۔ وہاں انشاءاللہ جنت کی بیویوں سے ڈرنا نہیں پڑے گا، وہ بڑے اعلیٰ اخلاق کی مالک ہوں گی اور بڑا خیال کرنے والی ہوں گی۔ ازواج مطہرہ وہم فیہا خالدون، اور وہ ان جنتوں کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کے اندر ہمیں جو بڑا خطرہ لگا ہوا ہے نا، وہ یہ لگا ہوا ہے کہ یار یہ ختم نہ ہو جائے، یہ چھن نہ جائے، یہ اسی فکر میں ہم جو ٹینشن میں رہتے ہیں نا، وہ موجودہ حالات میں ہم ٹینشن میں نہیں ہے، وہ آمدہ حالات کی ٹینشن میں ہوتی ہے۔ ابھی تو الحمدللہ ہمارے پاس ہے، آئندہ کے بارے میں ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں، وہ بچے بڑے ہوں گے، وہ اخراجات کا کیا بنے گا، مہنگائی بڑھ رہی ہے تو میری آمدن بڑھنی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ ابھی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو یہ خوف خطرہ بھی جنت میں نہیں ہوگا۔ وہاں کہہ دیا جائے گا کہ موت کو موت ہے، اب تم نے ہمیشہ جنت میں رہنا، یہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔